بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ پہاڑ پر اتارا جائے گا، پہاڑ پر اتارا جائے گا تو پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ جائے گا۔ یہ اللہ نے کہا، کہاں کہا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ آپ جا کے ترجمہ دیکھیں اور ترجمہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طریقے سے، توجہ دیجیے گا، صاف طریقے سے کہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں کہا اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح بکھر جاتا۔ تو آپ کو تو پتا ہے، توجہ دیجیے گا، آپ کو تو پتا ہے نا بھائی میرے، کیا پتا ہے کہ پہاڑ پر قرآن اترے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور یہ کون، یہ کن کی بات ہے؟ یہ کن کا کلام ہے؟ یہ تو بھائی خدا کا کلام ہے نا، اسے تو انکار نہیں کیجیے گا۔ اچھا، قرآن کا ترجمہ الگ الگ لوگوں نے بھی کیا تو بھی یہ بات لکھی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ پاک ہو جائے گا، پہاڑ بکھر جائے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن میں کتنی گرمی ہے، قرآن میں کتنی تمازت ہے، قرآن میں کتنی طاقت ہے۔ قرآن پہاڑ پر اترے، پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور آپ کو تو پتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہاڑ پر دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں، پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ نبی پر قرآن اترا ہے، ہاں پہاڑ اس کی لمبائی کا اندازہ لگائیے، اس کی چوڑائی کا اندازہ لگائیے، اس کی موٹائی کا اندازہ لگائیے، اس کی سختی کا اندازہ لگائیے، اس کے سختی کا اندازہ لگائیے، اس کی مضبوطی کا اندازہ لگائیے، اور ایک انسان کا اندازہ لگائیے۔ اور جن لوگوں نے نبی کو اپنی طرح انسان سمجھا ان کا بھی اندازہ لگا ہی دیجیے کہ کیا ہوگا، یعنی کہ کہاں جائے گا، اس کی تیاری ہوگی یہ بات۔ اب رک جائیے، ہم یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہیں، ذرا رک کے سنیے گا، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ پہاڑ پر اتارا جائے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ خورشید صاحب ہمیں کمرے سے لے کے آئے، جب لے کے آئے اور یہاں پہ کرسی لگی ہوئی رہے تو میں اگر یہ کہتا ارے یہ کرسی تو بکھر جائے گی، یہ کرسی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ کرسی پر بیٹھوں گا تو یہ کرسی ٹوٹ جائے گی۔ تو اسے کہنے کا مطلب یہی نہ ہوا کہ میں اس کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ بولنے کا میرا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ کرسی دیکھوں اور میں ان کو کہتا یہ کرسی یہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ تو بکھر جائے گی، یہ تو ٹوٹ جائے گی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خورشید صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کرسی پر ہم نہیں بیٹھے ہیں، یہی نا مطلب ہو رہا ہے۔ تو جب آپ سمجھ گئے تو ہم سمجھ گئے اللہ نے کیا کہا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ پہاڑ بکھر جائے گا، یہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا، یہ پہاڑ پاک ہو جائے گا۔ تو جیسے خورشید صاحب میری بولی کو سمجھ گئے، بندے کو تو اللہ کی بات کی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے خورشید صاحب کو کہا یہ کرسی یہ تو ٹوٹ جائے گی، اللہ نے کہا یہ پہاڑ پر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، اور اللہ قرآن کو پہاڑ پر اتارنا نہیں چاہتا ہے، اللہ قرآن کو پہاڑ پر اتارنا نہیں چاہتا ہے۔ اب ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں، اچھا اللہ پہاڑ پر قرآن اتارنا نہیں چاہتا، یہ امان بول رہا ہے، بولیے ایمانداری سے، میں بمانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن کو پہاڑ پر اتارنا نہیں چاہتا ہے، یہ امان نہیں بول رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے رحمان سے یعنی خدائے کی بہت شریف کی آواز ہے۔ ابھی سنیے گا بہت طریقہ کا، یہ خود بہت بڑا خلاف ہے۔
اس پیراگراف کے بعد ہم اپنی بات کو ختم بھی کریں گے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا موقع مل جائے، کیونکہ ہول نائٹ آپ جاگ چکے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی بات کے سامنے رکھی اور وہ پھر رخصت ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو بھی رخصت ہونا ہی چاہیے۔ مگر چلیے یہ پیراگراف سنیں جو کہ نقطے تک کی بات ہے، جو میں آپ کو دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پر نہ اترے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے پہاڑ کا ٹکڑا پتھر یا چٹان ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ بولیے، پہاڑ کے کچھ چٹان توڑے جائیں، چھرنی کہاں سے آتی ہے؟ اسی پہاڑ کے نا بھائی میرے، بڑے بڑے پتھر کے چٹان کہاں سے آتے ہیں؟ اسی پہاڑ کے نا۔ اچھا، جب چھرنی کو 5 وولٹ کی گٹی بنائی جاتی ہے تو اس وقت دیکھا ہوگا کہ گرد اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، تو وہ گرد کہاں جاتی ہے؟ وہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ جب مٹی میں مل جاتی ہے، پتہ کیا چلا؟ اسی چٹان کے ٹوٹ جانے سے، اسی چٹان کے پس جانے سے، اسی چٹان کے بالکل ریزہ ریزہ ہو جانے سے مٹی بنتی ہے۔ بولیے صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یعنی چٹان سے ٹوٹنے سے ہی مٹی بنتی ہے۔ اور اگر کوئی جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسے جغرافی کی معلومات ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ مٹی کا وجود چٹان پہ ہوا۔ سمجھ رہے بات؟ مٹی کا وجود چٹان پہ ہوا۔ بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ دھیان مجھے بھی رہے۔ تو پہاڑ پر اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم قرآن اتریں، ٹھیک ہے؟ پہاڑ کا ایک چٹان توڑا، توڑنے کے بعد اس کو پیس لیا، مٹی میں ملا دیا، وہ مٹی ہے، یعنی چٹان کے پسنے سے مٹی۔ اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ چٹان پر قرآن نہیں اترے گا۔ اب وہ چٹان کو ہم چاہے پیسیں، چاہے چھوٹے ٹکڑے میں رکھیں، چاہے گردے میں رکھیں، چاہے اس کی مٹی بنا دیں، مگر اللہ نے تو کہہ دیا ہے نا کہ چٹان پر قرآن نہیں اترے گا۔ تو چاہے وہ گرد میں رہے، چاہے وہ ٹکڑے میں رہے، چاہے وہ چٹان میں رہے، چاہے وہ پہاڑ میں رہے، اللہ تو قرآن نہیں اترے۔ نہیں سمجھا؟ ایسے سمجھیے، اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو یہ کہے کہ بھائی آپ کو شوگر ہے لہذا آپ چائے نہیں پیجیے گا، آج سے آپ کی چائے بند۔ اب دوسرے دن ان کی بیوی نے حلوہ بنایا، اب ان کی بیوی نے حلوہ سب کو دیا، اور شوہر کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے حلوہ کیوں نہیں دیا؟ تو بیوی بولی آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو شوہر ڈانٹ کے بول رہا ہے، شوہر نے ڈانٹ کے بولا ڈاکٹر نے صرف چائے کے لیے منع کیا ہے، حلوے کے لیے منع نہیں کیا۔ بولیے شوہر کا بولنا صحیح ہے؟ یعنی ڈاکٹر نے چائے منع کیا، اس کا معنی اس میں چینی ہے، جہاں جہاں چینی ہے وہاں وہاں تم پابندی ہے، تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنی ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ چٹان پر قرآن نہیں اترے گا، پہاڑ پر قرآن نہیں اترے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ پہاڑ یا ریتا یا مٹی یا ذرہ یا پھر گٹی کچھ بھی ہو جائے، چاہے مٹی کاہے بھی بن جائے، اللہ اس پر قرآن نہیں اتارے۔ بولیے نہیں ہے؟ پھر اس بات پہ بولنے جا رہا ہوں، سمجھیے گا، اور یہ سمجھ پھر اسلام کو لے کے چلیے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ قوت آ جائے کہ آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے اور آپ سمجھ جائیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ قرآن کو چٹان پر نہیں اتارنا چاہتا۔ پھر ایک بات، اللہ قرآن کو گٹی پر نہیں اتارنا چاہتا۔ پھر ایک بات، اللہ قرآن کو گرد پر نہیں اتارنا چاہتا۔ تو اسی چٹان سے جو مٹی بنی، تو اللہ مٹی پر بھی قرآن نہیں اتارنا چاہتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کتنی بنی ہے؟ جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو چائے پرہیز ہے اس لیے کہ اس میں چینی ہے، تو چینی سے زردہ بنے گا اس سے بھی پرہیز، چینی سے حلوہ بنے گا اس سے بھی پرہیز، چینی سے رسگلہ بنے اس سے بھی پرہیز، چینی ڈال کے ملائی دی جائے تو اس سے بھی پرہیز، یعنی ہر چیز سے پرہیز۔ اس میں چینی ہے، تو اسی طرح سے پہاڑ پر قرآن نہیں اترے گا، پہاڑی سے چٹان نکالا تو چٹان پر قرآن نہیں اترے گا، چٹان ہی ٹکڑی بنی، ٹکڑی پر بھی قرآن نہیں اترے گا، ٹکڑی سے ذرہ بنا تو ذرہ پر قرآن نہیں اترے گا، ذرے سے ہاتھ بنا تو ہاتھ پر قرآن نہیں اترے گا، ہاتھ سے مٹی بنی تو مٹی پر بھی قرآن نہیں اترے گا۔ لیکن کیا کیسے اترے گا؟
تو دیکھیں قرآن ہی کہتا ہے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آدم علیہ السلام سے لے کے امان تک، آدم علیہ السلام سے لے کر امان تک، اور امان سے لے کر آدم علیہ السلام تک کے بارے میں اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مطلب تم خاک سے پیدا کیے گئے اور خاک میں لے جائے جاؤ اور خاک سے اٹھائے جاؤ. خاک کون؟ وہی مٹی. کون؟ وہی مٹی. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم خاک سے بنائے گئے ہو، خاک میں لے جائے جاؤ گے، خاک سے اٹھائے جاؤ گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور اسی آدم علیہ السلام اور امان کے بیچ میں ایک ذات انسان میں ایسی آئی ہے جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے امان تک، امان سے لے کے آدم علیہ السلام ایک ایسی ذات آئی ہے جس ذات کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے ہاتھ سے بنائے گئے، ہاتھ میں لے جائے گئے، ہاتھ سے اٹھائے جاؤ گے. تو ادھر اللہ نے اپنے ہی کلام میں کہا کہ ہم خاک پر قرآن نہیں اتارے. یہ اچھی بات ہے سمجھ میں آ جائے. ادھر اللہ نے کہا تم خاک پر قرآن نہیں اتارے گے، اور ادھر اللہ کہتا ہے کہ تم خاک سے بنائے گئے، تم خاک سے بنائے گئے. لوگوں نے جو ہے نوٹ کر لیا کہ ہم لوگ خاک سے بنائے گئے ہیں. تو ٹھیک تو ہے کہ ہم لوگ خاک سے بنائے گئے ہیں، اللہ نے یہ بات کہی ہے ہم خاک سے بنائے گئے ہیں. تو سب نے سوچا ہم بھی خاک سے اور نبی بھی خاک سے. یہی سوچ لیا. ذرا سمجھیے گا، یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. ادھر قرآن نے کہا ہم خاک پر قرآن نہیں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے خاک سے بنائے گئے ہو. اگر سوچو دماغ سے، ادھر اللہ کہہ چکا ہے کہ ہم خاک پر نہیں اتاریں گے، تو میرے نبی پر تو اترا ہے، میرے نبی پر تو اترا ہے. جب میرے نبی پر اترا ہے تو اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ انسان خاک سے بنایا گیا ہے. تو ادھر اللہ نے کہا کہ خاک پر نہیں اترے گا، اور ادھر اللہ نے کہا کہ خاک سے انسان ہے. تو میرے نبی انسان ہے تو اللہ نے میرے نبی پر اتارا ہے. اگر ہم مان لیں کہ میرے نبی خاک سے ہیں، اگر ہم مان لیں کہ میرے نبی خاک سے ہیں اور قرآن اتر گیا، تو پھر تو میں بولوں گا نا کہ اے خدا تو ہی نے تو سورہ حشر میں کہا ہے کہ خاک پر نہیں اتارا جائے گا. تو پھر یہ خاک پر اترا کہتے، یا تو وہ والی آیت غلط نوٹ باللہ، یا تو یہ والی آیت غلط نوٹ باللہ. دو میں سے کوئی نہ کوئی نہیں سمجھا تو ایسے سمجھیے. ایک نے کہا 2 اور 2 4 ہوتا ہے، ایک نے کہا 2 اور 2 5 ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی تو غلط ہے، چاہے یہ غلط چاہے وہ غلط. تو آپ کہیے کہ نہیں 2 اور 2 5 جو بول رہا وہ غلط. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں دونوں صحیح، اب تو کلیئرنس لینا پڑے کہ کیسے کلیئر کرو. تو بلا تمثیل اگر وہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم قرآن خاک پر نہیں اترے، تو نہ خاک پر نہیں اتارا جائے گا، اور پھر ادھر ہے کہ سارے انسان خاک سے بنائے گئے ہیں. تو یاد رہا میرے نبی اگر خاک سے ہیں تو قرآن ان کو اترا تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خاک پر نہیں اتارا جائے گا. تو میں نے عالم خیال میں خدا سے کہا مولا تیری کون والی آیت پر بھروسہ کریں، کون والی آیت پر بھروسہ کریں؟ تو مشیت سے پکار کر کہا بے وقوف مت بنو، بے وقوف مت بنو. وہ آیت بھی صحیح ہے، یہ آیت بھی صحیح ہے، وہ آیت بھی صحیح ہے، یہ آیت بھی صحیح ہے. آج پر قرآن نہیں اترے گا، تب بھی اترا ہے مولا، اترا ہے. پورے قرآن میں کہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا وہ آگ سے بنایا جائے گا. آگ سے بنا کے مینا سے بنائے گئے، لے جائے گئے، اٹھائے گئے. اور خدا کی مشیت نے پکار کر رہا صحیح ہے. معاملہ یہ ہے سنو، تم نے جو قرآن اتارا ہے وہی تم ہوتا ہے کہ زمانہ ہوتے رہے. میرا نہیں میرے سنایا گیا ہے، یہ بنا کے نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ بول رہا ہے، یہ اللہ کے کلام کے واسطے سے بات آ رہی ہے. اس لیے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے.
جی جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ذات کو قرآن اتار کر کلیئر کر دیا ہے کہ یہ قرآن خاص کم نہیں، نور پاک پر اتارا گیا۔ اللہ پاک سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی لگا کوئی دفعہ دو رکعت پڑھ لے، اللہم صلی علی نبی مولانا مفتی و باری